Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. آج بلال انور صاحب میرے مہمان ہیں, CEO ہیں نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے, اور ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ موجود ہیں, صدف بلال صاحبہ. اور میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس شیئر کیا تھا بلال صاحب نے میرے ساتھ پیرنٹنگ کا. میں چاہوں گی کہ وہ خود بتائیں کہ بچہ جو ہے اس کو میتھمیٹکس کے اوپر آپ نے آمادہ کر لیا کہ اس نے کہا کہ یہ میری ہی چوائس ہے کہ میں میتھس پڑھنا چاہتا ہوں. کیسے؟ اسٹوری گوز لائک دس جی کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا اپنا خیال تھا کہ, اور ابھی بھی ہے, کہ میتھ از ویری امپورٹنٹ ایز اے سبجیکٹ, ناٹ ایز اے سبجیکٹ بٹ ایز اے وے آف لائف ایز ویل. تو اور میں بہت پہلے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں میں یا ایٹ لیسٹ 1 یا 2 بچوں میں جو بھی ہوگا تو اس میں اس کو انکارپوریٹ یا انکلکیٹ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. اور دوسری یہ ایک تھی کہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود یور چلڈرن یو ہیو ٹو اسٹارٹ اے ویری ارلی اسٹیج. ہمارا بیٹا پیدا ہوا اور ابھی وہ شاید 2-3 مہینوں کا تھا تو اس کی میتھس کی ٹریننگ ہم نے شروع کر دی. ہم نے مل کے میں نے, اور ہم نے اس کو, باقی کافی سارا ہو رہا تھا اس کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اس کی وہ جو سونے والی ہوتی ہے نا, کرب کہتے ہیں, تو اس کے سائڈوں پہ میں نے جیومیٹریکل شیپس لگا دی, اور وہ لیٹ کے دودھ پیتا تھا, اور وہ چھت کے اوپر بھی میں نے جیومیٹریکل شیپس پرنٹ کر کے بڑی بڑی کلرفل لگا دی. تو اور یہ اس کے ساتھ اس کے کھلونے ایسے تھے, اور باقی بھی چیزیں اس کو تھی, اسپورٹس وغیرہ میں دس اینڈ دیٹ ایوری تھی جیسے جب اس نے بڑا ہونا شروع کیا. تو لیکن یہ ہے کہ اٹ واز ویری مچ ڈیزائنڈ کہ ہر چیز اس کو میتھمیٹکس کی طرف پش کر رہی تھی. اور اس کے بعد پھر اس نے جب تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس نے کاؤنٹنگ وغیرہ کو جب دیکھا, اور اس نے وہ پری اسکول نرسری میں جانا شروع کیا, تو ہمیں ایک دن ٹیچر نے بتایا جی کہ اس جیسے وہ ایڈیشن انگلیوں پہ کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے کرتا ہے. اور پھر ہم نے بھی اس کو تھوڑا, وہ ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کیسے کرتا تھا. سم ہاؤ وہ ریورس آرڈر میں کرتا تھا. ہم لوگ کرتے نا 1 2 3, اٹ واز آئی ڈونٹ نو اس کی وہ فنگرس کس طریقے سے کرتی تھی, وہ ٹیچرز بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکی نا کہ اچھا ہاں, تو وہ کافی اس کا تھا پتہ نہیں 5 4 وہ الٹا کر کے اس طریقے سے پڑھنا کرنا اس نے خود ہی یہ اڈاپٹ کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کیسے, یعنی اس کا ایک نیچرلی بھی اس کے اندر آ رہا تھا. اچھا, وی ور ریڈنگ اے لاٹ, وی ور ورکنگ آن فرام آور سائڈ, لیکن یہ کہ وہ نیچرلی اس کی طرف سے بھی ہمیں پازیٹیو سائن نظر آ رہے تھے کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کچھ اتنا زیادہ سرپرائز نہیں ہے کہ ابھی اس نے اپنی ڈگری جو ہے میتھس میں کی ہے. یہ بہت فرسٹ ڈگری ابھی وہ گریجویٹ ہوا ہے جون میں. اچھا ماشاءاللہ, congratulations. So finally your mission accomplished. کہ he end up doing the degree which you wanted him to do, but you took the degree and you didn't did the job in the degree جو کہ آپ نے لی ہے نا, آپ نے اس کو بالکل چینج کیا. نہیں, but that's not even he's not doing it even, you know. تو وہ well I mean in a way that's وہ اپلائیڈ میتھس کی طرف ہے, اور اس نے اپنی کمپنی لنڈن میں سیٹ اپ کی ہے, وہ ڈیٹا اورینٹیشن اور ان ایریاز میں ہے جو آج کل بہت ان ڈیمانڈ, جو آج کل ڈیمانڈ ہے, the new sciences جن کو کہا جاتا ہے. اچھا بلال صاحب, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور یہ جاننا چاہیں گے, جو سکسیس ہے, کامیابی ہے, یہ اتفاقاً مل جاتی ہے کہ یو بیکیم دا CEO آف نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ, ایکچولی اے فوکل اینٹی ہے, ادارہ جو کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت سا کام اینڈ کنٹریبیوشن کر بھی رہا ہے, کرنے بھی والا ہے, کر بھی سکتا ہے. سو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ CEO ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو اتنی زیادہ کامیابی نہیں سمجھتا. پہلی تو بات ہے اس سے آگے بہت ساری کامیابیاں ہیں, اور لوگوں کو ان کو کے لیے اسپائر کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے ینگ ہے, ان کو دیکھنا چاہیے. ہاں جی, مثلا کیا لیکن بننا چاہیں؟ اتفاقاً جو آپ کی بات ہے, I'll come to جو سیکنڈ, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا کویشچن ہے اتفاقاً تو جی بالکل نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے, ایک جرنی ہے, اور آپ کو اس جرنی میں مسلسل چلنا ہوتا ہے, مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے, اور ایک سیلف بلیف رکھنا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کہیں نہ کہیں لے جائے گا. اور اس میں بے شمار فیلیئرز آتے ہیں, بے شمار گلیچز آتے ہیں, ہیکپس آتے ہیں. اور اینی گیون ڈے, اگر آپ تو میرے آفس آتی رہی ہیں پہلے کچھ عرصہ, تو اینی گیون ڈے آپ آفس آئیں تو ہم مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں,
कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात चीख भी रहे होते हैं, ठीक है, यू नो वी स्क्रीमिंग आवर हेड आउट एज वेल जब चीज़ें नहीं चल पा रही होती। लेकिन ये है कि और ये मेरी थ्रू आउट लाइफ में ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटबैक्स होते रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने चीज़ों को प्लान किया था वो नहीं हुई उस तरह से, ठीक है, और विच इज़ फाइन एज़ फार एज़ के एक ओवरऑल जो ट्रैजेक्टरी है आपकी उसमें कुछ आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए और उनको फिर आगे लेके जाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग, इत्फाकन कुछ हो नहीं पाता। Hard working and consistency, that's the key. Yeah, that's very very important. किसका रोल इम्पोर्टेंट रहा आपकी ज़िंदगी में? वाइल अब्बा नहीं थे तो फिर कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ये कैसे मुमकिन हो पाया? विजन किसका था कि आपने बाहर पढ़ने तक जाना है? नहीं, किसी का नहीं था। तो वेरी फ्रैंकली चीज़ें होती गई। सो घर में एक पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल ज़रूर मौजूद था। तो भाई जो थे, हालांकि वालिद के ना होने की वजह से जो गैप था, तो सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में थे, सारे एफर्ट कर रहे थे। तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि मेहनत करने की आदत पड़ गई, कि पता चल गया कि हर एक ने अपनी मेहनत करनी है। तो और वो मेहनत आपको ले जाती है, आपको प्रोपेल कर जाती है। और दूसरा ये हो जाता है कि आप काफ़ी हद तक अपने ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि फ़ादर ना हो, फ़ादर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे फादर्स हों तब भी ज़रूरी है, ताकि वो जितनी जल्दी अपने ऊपर, उससे उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, सेल्फ बिलीव आना शुरू हो जाता है। और यही 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं। तो आई थिंक मेरी लाइफ में भी बस यही हुआ। तो मुझे ये पता था कि मुझे इंटरनेशनल सिस्टम में जाना, और इंटरनेशनल सिस्टम में बड़े इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाता है। किसी को देखा था, कोई इंस्पिरेशन था जिसको हम देखकर जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमारे साथ कुछ लोग आए थे ट्रेनिंग करने के लिए, शॉर्ट ट्रेनिंग। तो उनके साथ कुछ दोस्ती वगैरह हो गई, तो उनको देख के पता चला अच्छा ये भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में अच्छे काम हो रहे हैं। तो उससे ये एक इंस्पिरेशन ज़रूर हो गई थी कि एक कमिटमेंट ज़रूर बना ली थी कि नहीं, आई मीन मुझे वर्ल्ड बैंक, UN या IMF वगैरह में जाके करना है। But that was on your master level ना, उससे उससे पहले तो कोई उससे पहले नहीं। तो उससे पहले आप किस विजन के साथ चल रहे थे? मतलब डिग्री कर रहे थे तो कुछ सोच के कर रहे होंगे ना? जी, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। अच्छा, जर्नलिस्ट बन मुझे जर्नलिस्ट बनना है, और मुझे लिखना लिखाना है, और मुझे एट सम पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ एक्चुअली इज स्टिल इंटैक्ट, कि मुझे ये था कि सम पॉइंट इन टाइम मुझे फुल टाइम ऑथर बनना है। Okay. और जो कि अभी तक कायम है कि मुझे फुल टाइम ऑथर बनना है, कि और मेरा ख्याल है कि मेरे पास आइडियाज़ होते हैं। He likes to write. और मेरा ख्याल है कि मैं लिख सकता हूँ, और मुझे लिखना चाहिए। और किन टॉपिक्स पे लिखते हैं आप? ये अपने डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर, या फिर मतलब और फिक्शन के ऊपर, कि क्या टॉपिक्स हैं? So I started off fiction, even some poetry as well at some point in time. और लेकिन अभी मैं ज़्यादातर ये जो इश्यूज़ हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जो अभी के इश्यूज़ हैं, उनको उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करके, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था ना, वो पर्सनल लेवल के ऊपर, वो कौमों के ऊपर भी उसी तरह से होता है कि नथिंग हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू। उसका एक तसलसल होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कौमें भी तरक्की कर रही हैं या जो मुल्क भी तरक्की कर रहे हैं, तो ये नहीं हुआ कि वन पॉइंट इन टाइम उन्होंने सडनली उठ कर तरक्की करनी, उसका बेशुमार एक ब्रिक बाय ब्रिक आपको जो है चलना पड़ता है। हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो आई लव हिस्ट्री, आई बीन रीडिंग हिस्ट्री। मैंने इस्लामिक हिस्ट्री से लेके अमेरिकन हिस्ट्री क्या, और कोई ख़तरनाक बुक, जितने हमारे जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं यूजुअली और अच्छे पौधों पे काम कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनकी बड़ी चौंका देने वाली किताबें आती हैं। तो कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आपके भी? क्योंकि वो दे सी मैनी थिंग्स, बहुत सारे लैप्सेस वो देख रहे होते हैं, बहुत सारे इनएफिशिएंसीज देख रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं, उस पर बाज़ औक़ात क्रिप भी कर रहे होते हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे होते, तो फिर बाद में उसे डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हाउ अबाउट यू, आप भी कुछ ऐसा प्लान रखते हैं? मैं बिल्कुल प्लान रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि बहुत सारी वो जो किताबें आप कह रही हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं और पढ़ने के लायक हैं जी, पढ़ी भी हैं मैंने, लेकिन वो बहुत हद तक वाक़याती होती हैं, एनालिटिकल नहीं होती।
جو کہ جنرلی مسنگ ہے، ایسا مسنگ ایلیمنٹ ان پاکستان کہ ان سے کچھ ریزلٹس نہیں ڈرا کیے جاتے. اگر ہم ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر اگر ہمارے کچھ فیلیئرز رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہمارے فیلیئرز رہے ہیں تو ان سے ریزلٹس نہیں ڈرا کیے جاتے کیونکہ انالیسز نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، تو ایون اس جاب میں اور مجھے ایک جو ایڈوانٹیج ہے کہ میں اس کو ایک لارجر کینوس میں انالائز کر پاتا ہوں. میں نے افریقہ کو دیکھا ہے اور افریقہ کی جو بہت ہی بروکن اکانومیز ہیں اور کمیونٹیز ہیں، میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کے اوپر جا کے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا جہاں پہ لوگوں کا لائف سٹائل بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہ لٹرلی سمندری طوفان کے رسک پہ ہر وقت ہوتے ہیں. تو ان کے جو کلچرل اور بیہیویئر ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیسے ایوالو ہوتے ہیں، وہ چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ میرے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے اور اس کو میں ایک انالیٹیکلی اور کمپیریٹیولی پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھ پاتا ہوں. ٹھیک. تو جو میں لکھ رہا ہوں وہ واقعاتی نہیں ہوگی، اس میں مزے کی جوسی سٹوریز شاید نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. It will be all about data, it will be lot more data, it will comparisons. be lot more analysis, Right. and it'll be a little bit boring, but it should actually give some interesting insights. بہت ضروری ہے یہ جو پالیسی ڈاکیومنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ ڈاکیومنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہے. اچھا صدف جی، کیسے ملاقات ہوئی تھی آپ کی بلال صاحب سے اور کیسے یہ زندگی کا سفر اکٹھے شروع ہوا؟ میرا اس طریقے سے آپ کہا جائے ہم لوگ بیسیکلی فیملی فرینڈس تھے. ان کے جو بڑے بھائی اور میرے فادر ہیں they were friends. میری مدر اور ان کی بڑی بہن they were almost school friends. ان کی بہن تھوڑی 1-2 سال چھوٹی ہیں. so they family friends، آنا جانا تھا. پر بلال کو بہت عرصہ پہلے، بہت کہیں بچپن میں نے دیکھا ہوگا، بس ٹوٹلی ارینج میرج. میں پڑھ رہی تھی، نہیں میں پڑھ رہی تھی، ابھی فرسٹ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا. پیرنٹس نے پوچھا، آئی واز لائک فائن ود دیٹ. اور بس ہم لوگوں کا اسٹارٹ اپ اس طرح ہوا. پر اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ تو کب دیکھا آپ دونوں نے ایک دوسرے کو؟ شادی سے کچھ عرصہ پہلے. شادی سے کچھ عرصہ پہلے. صحیح. اور مطلب دیکھا اٹ واز کوائٹ، آئی مین ایوری تھنگ جو ہے بہت جلدی تھی، بہت کوئک تھا. دسمبر میں دے ڈیسائیڈیڈ، in February we got married. اچھا. Yeah, so within 2 months وہ آئے پاکستان، دیکھا، ملاقات ہوئی، it was fine، ٹھیک ہے صحیح ہے. اما ابا نے شاپنگ بلال کو کرائی اور وہاں ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے صحیح ہے. پر یہ کہ I was very open with my parents. میرے فادر جس طرح میں کہتی ہوں کہ رول ہونا چاہیے، تو بہت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ بیکاز ہی از پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. بچوں کی بھلے وہ بہت مصروف ہیں اور ان کی ایک اپنا کریئر ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، بٹ ہی واز آلویز اے سپورٹیو پیرنٹ نا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیسیژن ان کا یا ایک اسٹریٹجی ان کا دھیان رہا ہے ہمیشہ. بالکل. تو یہ آپ میرا پرسنلی خیال یہی ہے کہ دونوں پیرنٹس کا، دونوں کا بچوں کے سلسلے میں ساتھ لے کے جانا، مطلب بیلنس لائف بچوں کو دینا از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ لائک کہ اگر ایک پیرنٹ بزی ہے اور وہ 100% اپنے کام کو دے رہا ہے، وہ بچے آئی ڈونٹ نو، پرسنلی آئی تھنک کہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. سو ایون آپ کا بچپن سے لے کے ان کی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈیز میں لیٹر آن اس طریقے سے، اب جیسے پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اسکول کے لیول پہ. ہماری جو ڈائننگ ٹیبل کی ڈسکشنز ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ آگے پیچھے ہوئیں گی. آپ خود بکس ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں. ہم وہ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم خود پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، بلال بھی پڑھتے ہیں، ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لانا ہے. مطلب اب تو بڑا بیٹا ماشاءاللہ ابھی گریجویٹ ہوا ہے تو وہ ماشاءاللہ اب دوسری بیٹی پہ فوکس ہے. سو یہ چیزیں تھوڑا پلان بھی کرتے ہیں، جو صحیح بات ہے، بچوں کو نہیں فیل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا پلان بھی کرنی پڑتی ہیں بچوں کے ساتھ. اور دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. مجھے اتنی اچھی لگی تھی بلال صاحب کی یہ بات، کیونکہ میں نے ایک دفعہ بہت عرصے پہلے ایک شیئر بھی کیا تھا کہ جیوز بھی اس طرح سے کہ ایک انوائرمنٹ کا، 2 ہی تو چیزیں ہیں جو پروون ہے سائنس میں، ایک جینیٹکس ہے، دوسرا آپ کا انوائرمنٹ ہے، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اگر آپ جینز کو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ اپنے انوائرمنٹ کو کر
کر سکتے ہیں So بالکل. اس کے ذریعے سے تو آپ جو ہے اور بہت آلویز بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو اس طریقے سے ہمیشہ یہ ان کو مطلب سم ہاؤ دے آر انرجیٹک, ان کو یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آلویز ایک پازیٹیو انرجی ان میں رہتی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. کوئی آج تک کبھی بلال نے مطلب ڈانٹنا ان اے سینس کہ ہم منع ویسے ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں, لیکن یہ کیا ہاتھ اٹھانا جب کو کبھی نہ میں نے نہ کبھی بلال نے. اچھا, اور آپ Convince کر کے. آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نارمل ہوتا ہی ہے. کس کا؟ مطلب آپ No. میاں بیوی کا husband ہمارا wife اس کا. طرح لڑائی نہیں ہوتی کبھی. اچھا جھگڑا جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں, I don't think so. میرا نہیں خیال. نو اس طرح نہیں. نہیں. Yeah, وہ کہتے ہیں کہ سیانا بندہ ہوتا ہے جو نوبتی نہ آنے دے. So credit goes there. اس لحاظ سے ہم ہیں نہیں ایسا ایک وہ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح سے ایوالو ہو چکی ہے کہ اگر کبھی ڈفرینس آف اوپینین آ بھی جائے, کبھی کچھ اس طرح سے ہو بھی جائے, تو دونوں میں سے ہر پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ مجھے بیک فٹ پہ جانا ہے. تو جب ایک بیک فٹ پہ جاتا ہے تو دوسرا ویسے ہی پھر وہ سچویشن ڈیفیوز ہو چکی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کیریئر وائز ہو گیا, مجھے شروع میں بہت شوق تھا, میں نے جاب سٹارٹ بھی کی, لیکن جب میرا بیٹا 1 سال کا تھا تو وہ میری ٹائمنگ بلکہ وہاں پہ میں کرتی تھی ڈوئچے ویلے میں جرمنی میں ایز اے والنٹیئر. سو وہاں ٹائمنگز اس طرح تھے کہ میں 8 بجے فارغ ہوتی تھی. سو 1 مہینہ جب میں نے دیکھا کہ اس کو ٹائم, وہ اس کی بالکل پرسنالٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, بالکل چپ ہونا شروع ہو گیا وہ, دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نو, اس وقت بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے. پھر میں نے اپنی کوئٹ کی. بلال صاحب کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ ہم لوگ آپس میں خود ہی بات, وہ ہمیں نظر آنا شروع, مجھے ہی نظر آیا کہ میں گھر آتی ہوں تو نو دانیال جو ہے وہ تھوڑا صحیح, مطلب جس طرح وہ ایکٹیو شروع سے بہت ماشاء اللہ ایکٹیو رہا ہے, تو وہ 1 مہینے کے اندر مجھے لگا کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ خراب کر رہی ہوں میں, اپنی شاید وجہ سے کر رہی ہوں یا جیسے بھی ہے, مطلب مجھے ایز اے پیرنٹ لگا کہ یہ میرا رول ہے اس وقت اس کو ٹائم دینا. دین آئی ڈیسائیڈیڈ اوکے اس وقت اس کا ٹائم ہے, آئی ہیو ٹو کوئٹ, کیونکہ ایک بندہ کر سکتا ہے, ایک بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے. سو بلال کی جاب ظاہر انڈرسٹوڈ تھی کہ امپورٹنٹ ہے. انڈرسٹوڈ ہمارے سسٹم میں میل آر بریڈ ارنرز, تو ڈیفینیٹلی بریڈ ارنر جو ہے اس کے اپنے بیچارے کی کچھ تو اس کو پرکس چاہیے ہوں گے نا کہ وہ کام اپنا کر سکے. بالکل. سو جو میرا خیال ہے کہ ان کو ہمیشہ گھر سے تو سپورٹ ملی ہے. ڈیفینیٹلی. ایبسولوٹلی, ادروائز یہ بڑا مشکل ہو جاتا, آپ فوکس نہیں کر پاتے. بالکل. اور دا فوکس از الٹیمیٹ تھنگ کہ اگر آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ہے یا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ اے فوکس. اور وہ وہ گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں, میں انگیج ہوتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ گھر کی مشینری چل کیسے رہی ہے. سو موسٹلی مجھے ایک اچھی ٹیم, ایک اچھے سی ای او کو ہمیشہ ایک اچھی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اور ایک اچھا سی ای او وہی ہوتا ہے جسے اپنی ٹیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے جو ساتھ ٹیم ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے میری فنکشننگ کے لیے. سو آئی تھنک کہ یو آر وائز انف کہ وہ آپ نے اپنی جو ساری جو ٹیم ہے اس کو فنکشنل کیسے رکھنا ہے, سو دیٹ انسٹیٹیوشنز, میرج از آلسو این انسٹیٹیوشن, ہوم از آلسو این انسٹیٹیوشن, جو اس کو اسی طرح سے رننگ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کسی کارپوریٹ ادارے کو آپ رن کرتے ہیں. سو وہاں پہ بھی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اف یو آر اے گڈ مینیجر یو ول مینیج بوتھ, اینڈ اف یو آر ناٹ تو آپ کچھ کو بھی کسی کو بھی مینیج نہیں کر پائیں گے. اچھا, غصہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے یا مطلب آتا ہے تو کچھ؟ مجھے کم آتا ہے. کم آتا ہے, بہت کم آتا ہے, پر جب آتا ہے تو پھر ایکسٹریم پہ آتا ہے. مطلب میرے اب 22 مگر سالانہ آتا ہوگا نہیں. 22 ایئرس میں نے ان کو صرف ایک آدھ دفعہ دیکھا جو جس کو غصہ میں کہوں کہ بلال تھے, لیکن یہ کہ غصہ ان کو نہیں آتا اتنا. نہیں مجھے آئی مین آفس میں شاید میرا خیال کافی حد تک کہ خوبی کہا جا سکتا ہے, ایک اچھا ایک ایٹریبیوٹ ہے. تو لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ غصہ مجھے بہت کم آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے, تو ہم آپ سے سیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا بریک لے لیں. بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملاقات. اسٹے ود اس. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ